برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالی جو منعم ہیں، انعام کرنے والے ہیں بندوں پر، اور ان کے خصوصی انعامات اہل ایمان پہ، یقیناً اللہ کے ان انعامات میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس کے دن کو اللہ نے اہل ایمان پہ روزہ رکھنا یہ نعمت انہیں عطا فرمائی، اور یہ روزہ رکھنا انہیں اتنی عظیم دولت سے مالا مال کرنے والا عمل ہے، جسے اللہ نے کیا فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تقوی جو اللہ کے خزانوں میں بہترین زاد ہے، اس کے حصول کا ذریعہ اللہ نے روزے کو قرار دیا۔ تو میرے برادران اسلام، یقیناً رمضان اللہ کی عظیم نعمت ہے، پھر اس رمضان کے دن کو صیام روزہ رکھنا یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، پھر ان کی راتوں کو قیام، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جیسے کہ آپ حضرات پورا مہینہ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، قرآن پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، تو یہ سارے سلسلے اللہ کی بے شمار اور اللہ کی انتہائی قیمتی نعمتوں میں سے ہیں۔ تو آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور یوم الفطر المبارک، دن عید والا اور رات انعام والی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرمائی، لیکن بنیادی طور پہ، تمہید کے طور پہ، ایک ضروری امر جس سے ہمارے ذہن کی تربیت ہوگی کہ نعمت پر منعم کا شکر، یہ ایک فطری امر ہے، اور ہر انسان اسے سمجھتا ہے کہ نعمت کرنے والے کے سامنے اس کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ مگر اگر نعمت اتنی عظیم ہے، نعمت کیا ہے؟ رمضان، نعمت کیا ہے؟ قرآن، نعمت کیا ہے؟ قیام، نعمت کیا ہے؟ صیام، جن پہ ہم مفصل اس پورے ماہ مبارک میں بات کرتے رہے۔ تو اس نعمت کے آخر میں جب اس کی تکمیل ہو گئی، وہ کیا کہ پورے مہینہ کے روزے آپ نے رکھ لیے، پوری راتوں کو اللہ نے قیام کی آپ کو توفیق دے دی، اور پورا ماہ آپ قرآن کے ساتھ رہے، دن کو اور رات کو۔ تو اس نعمت کی تکمیل ایک بندے کی طرف سے اس کا اثر ہوگا، اور ایک منعم کی طرف سے۔ بندے کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اس کا شکر بجا لائے۔ جب نعمت تمام ہو گئی اللہ کی توفیق سے، تو بندوں کا کام کیا ہے کہ شکر ادا کریں۔ مگر اللہ کے بندے ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب کریم، اس کی شایان شان جو ہے، اس کے لائق ہم اس کی بندگی نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے، یا اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ، شکر کے ساتھ ساتھ، استغفار اور اپنے قصور اور کوتاہی پہ معافی کا پہلو بھی ساتھ رہے۔ اب آپ دیکھیں، شکر سے رحمان خوش ہوں گے، اور اس کے سامنے اپنی کوتاہیوں پہ اور اپنے قصوروں پہ، اظہار ندامت پہ، شیطان جو ہے وہ ذلیل ہوگا
کہ یہ بندے عجیب ہیں، میں نے ان کو پورا مہینہ کوشش کی کہ ان کے اندر اللہ کی ان نعمتوں کی بے قدری ہو، مگر یہ قدر کرتے رہے، اور آخر میں جب میں نے یہ چاہا کہ یہ اس سے غفلت ہو جائیں تو یہ اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ پھر ایک اور راستہ بھی شیطان کا ہے میرے برادران اسلام، وہ کیا کہ وہ بندوں کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر عمل صالح کرتا ہے تو اس پہ شیطان کا وار یہ ہوتا ہے کہ تم بہت بڑے نیک ہو اور تم صاحب عمل ہو اور تم نے بہت بڑا کام کیا، اور عجب اور کبر کے راستے سے انسان کے پاس آتا ہے۔ مگر جب بندہ عمل صالح کر کے پھر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، جیسے قرآن میں ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، کہ عمل صالح کرنے کے بعد بندے اللہ کے سامنے کیا کرنے والے ہیں؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دلوں میں خوف ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے، یہ خوف ہے کہ کہیں ہمارا عمل رد نہ ہو جائے۔ تو جب یہ خوف بھی ہے اور اس پہ استغفار بھی کر رہے ہیں تو شیطان کی پوری قوت کو آپ نے پوری بندگی اور کمال بندگی سے توڑ دیا۔ کمال بندگی یہ ہے کہ منعم کا شکر بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں پہ صیام، قیام، قرآن، جو کمی ہو گئی اس پہ اس سے معافی بھی طلب کرتے رہیں۔ تو جب شکر بھی آپ نے کر لیا اور معافی بھی ساتھ مانگتے رہے تو اب شیطان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا۔ نہ تو آپ نے اپنی عبادت پہ کبر کیا، یہ اس کا ایک راستہ تھا، اور دوسرا ایک راستہ جس سے بہت لوگ غافل رہتے ہیں کہ جی ہم کہاں ہیں، ہم کون سے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم سے کون سی اس کی عبادت ہو سکتی ہے، تو یوں وہ مایوس کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں جیسے بتایا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ بھی شیطان کا وار ہے، اور آپ میرے برادران اسلام ہر اس کے وار سے بچ گئے جب آپ نے دو کام کیے۔ ایک، اللہ کی ان نعمتوں کو نعمت سمجھا، رمضان کو نعمت سمجھا، قیام کو نعمت سمجھا، صیام کو نعمت سمجھا اور اس پر شکر بجا لائے، اور ساتھ ہی آپ کے دلوں میں یہ ہو گیا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، آپ کے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہیں کہ کہیں ہمارا کوئی عمل یا اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، ان کی وجہ سے ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مردود نہ ہو جائیں، اور اس کی قبولیت کی بھی آپ دعا کرتے رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان امید اور رجا کے درمیان ہے، خوف اور امید۔ یہ کیفیت ہماری آج ہونی چاہیے جب ہم نے اس ماہ مبارک کی حتی الوسع قدر کر لی، روزہ رکھ کے، قیام کر کے، صیام کر کے۔ یہ ایک تمہید کے بعد میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ جب ہماری ایسی کیفیت پیدا ہو گئی پورے رمضان میں، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد تھا، اے لوگو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا، اور آگے کیا فرمایا آخر میں؟ غرض اس کی کیا تھی؟ تتقون ایام معدودات، کہ یہ دن تمہارے تربیت کے اور برائے تقوی، اور تقوی تمہیں حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ کیفیت ہماری ہو گئی، اور یقیناً میری دعا ہے کہ ہمارے جتنے احباب برادران اسلام، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ان نعمتوں پہ ہم شکر بجا لائیں، اور ان نعمتوں کا پورا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، اس پہ ہمیں احساس سے تھوڑا بہت ندامت رہے، اور اپنی اس لغزشوں پہ ہم مغفرت طلب کرتے رہیں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ مقصد تھا اس مہینے کا لعلکم تتقون کا، اور یہی تقوی ہے کہ بندے کو اللہ سے پر امید بھی رہے اور اللہ کی عظمت کا دبدبہ اور رعب اور اس کا خوف بھی اس کے دل میں رہے، نہ بالکل مایوس ہو جائے اور نہ ہی متکبر ہو جائے، نہ اپنے عمل پہ فخر ہو، نہ اپنے عمل سے اتنا مایوس ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ یقین ہو کہ انشاءاللہ ہمارا رب
ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ ہم اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ انہ کان غفارا، کہ وہ غفار ہے، اس سے بڑا بخشنے والا نہیں۔ تو جب ہماری یہ کیفیت رہی کہ ہم نے ان نعمتوں کی قدر پہ شکر کیا اور اس میں جو کمی کوتاہی تھی اس سے اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہے، تو اب دیکھیں اللہ کا انعام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ نے اس رمضان کے خاتمے پر جو آخری رات آتی ہے جس میں عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، یہ وہ اس مہینے کی خاتمے کی علامت ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی یہ دونوں چیزیں بیان کروں گا۔ کیا؟ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات اور عید کا دن، دونوں جڑے ہوئے ہیں، چونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے ابن عباس کی، تو اس کا جو حصہ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات و یوم الفطر اور عید الفطر سے متعلق ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب فَإِذَا كَانَ آخِرَ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رمضان، 29 رمضان یا 30 رمضان جو آخری دن ہے ان کا، عند الافطار، اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب افطار کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ صبح کیا دن ہوگا۔ افطار کے وقت چاند طلوع ہو جاتا ہے، افطار کے وقت اس مہینے کی انتہا اور اگلے شوال کے آغاز کا وقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے پورا ماہ مبارک صیام، قیام، قرأت قرآن میں گزار دیتے ہیں، تو جب آخری دن ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ آخِرَ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رمضان، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعتق اللہ فی ذلک اليوم بقدر ما اعتق من اول الشہر الى آخرہ۔ اب یہ پہلے ابھی ہم رمضان ہی کے اندر ہیں مگر آخری دن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن اتنے بندوں کو آزاد کر دیتے ہیں جتنے بندوں کو پورے مہینے میں اللہ نے آزاد کیا۔ یہ تو آخری دن رمضان کا ہے، آخری روزہ جو ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اب جب اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے جو آخری طاق راتیں ہیں، تو اللہ یأمر اللہ عز و جبریل، اللہ عز و جل جبریل، پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں اور پھر وہ فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ان کے پاس سبز جھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں اس سے اتنا حصہ لیتا ہوں جو لیلۃ الجائزہ سے متعلق ہے۔ اب آخری رات آ گئی، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، روزے پورے ہو گئے، اب فطر کی رات آ گئی۔ عفا عنہم الا اربع، یہاں چیز قابل تأمل ہے کہ اس بابرکت مہینوں میں بھی جن کا استثناء ہوا، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے نہ ہوں اور ہم توبہ کر لیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ تو 4 آدمیوں کے سوا ان کا استثناء ہے، اللہ سب بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ماہ مبارک۔ اللہ اکبر۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ مدمن خمر وعاق لوالدیہ، ایک شراب کا عادی، دوسرا والدین کا عاق نافرمان، تیسرا قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا، چوتھا مشاحن، اللہ کے بندوں کے بارے اپنے دل کو پراگندہ کرنے والا اور ان کا بغض رکھنے والا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 4 میں سے نہ کرے، اور جو کچھ بھی ہمارے دلوں میں ان چیزوں میں سے، ان رذائل میں سے کوئی چیز ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بالکل صاف ستھرا، مزکہ، منور اور مطہر فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد اب رات آ گئی لیلۃ الفطر، رمضان ختم ہو گیا، چاند نظر آ گیا عید کا۔
सुम्मियत तिलकल लैलतु लैलतुल जाइज़ा, इस रात का नाम फरमाया कि इसका नाम इनाम वाली रात रखा गया, लैलतुल जाइज़ा रखा गया। अल्लाह अकबर। अब इसके अंदर भी हमें गाफिल नहीं रहना चाहिए। जिन रातों में खुसूसी तौर पे अल्लाह की तरफ तवज्जो, साल की रातें और अल्लाह की इबादत और उसके इहया का हुक्म है, उनमें से एक ये रात भी है, लैलतुल जाइज़ा। तो इसमें भी बरादरान इस्लाम हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। ये नहीं कि रमज़ान गुज़र गया और अब जब इनाम वाली रात आ गई तो हम बिल्कुल गाफिल हो गए, बागी हो गए, सरकश हो गए, सब कुछ छोड़ दिया और सोने में रात को गुजार दिया। बस इतनी गुजारिश आपसे ये है कि इनाम के वक़्त भी होशमंद रहें, इनाम के वक़्त भी अल्लाह की रहमत की तरफ कामिल मुतवज्जे रहें और इनाम के वक़्त भी जागते रहें। अब रात जायज़ा की, और पहले भी हमने एक हदीस ज़िक्र की थी कि फ़रिश्तों से अल्लाह पूछता है कि जब मज़दूर मज़दूरी पूरी कर ले तो उसका क्या फिर अजर है, तो वो कहते हैं या अल्लाह फिर उसको बदला देना चाहिए। तो फिर हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदों ने तकमील कर ली आज रमज़ान की, तो तुम गवाह रहो कि इन्नी कद गफ़रतु लहुम, कि मैंने इनकी बख्शिश कर दी। और खुसूसी जायज़ा का जिस हदीस में ज़िक्र हुआ है उसके अंदर अल्फाज ये हैं, सुम्मियत तिलकल लैलतु लैलतुल जाइज़ा, कि इस तरह वो ये उस इनाम की तरफ इशारा है जो पहले हदीस गुजरी है कि फ़रिश्तों को अल्लाह गवाह बना के उन पे फ़ख्र करता है और फिर इन साइमीन कायमीन रोज़ेदारों क़याम करने वालों और अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वालों के बारे में ये फ़ैसला सुनाता है कि तुम गवाह रहो कि मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी। ये जायज़ा है। अब रात गुज़र गई, फ़इज़ा कानत गदात अल-फ़ितर, अब जनाब सूरज तुलू हो गया, सुबह चढ़ पड़ी, जिसे हम ईद उल फ़ितर कहते हैं। तो फिर क्या होता है, बअसल्लाहु अल-मलाइका, फिर अल्लाह अपने फ़रिश्तों को भेज देते हैं पूरे मुल्कों में, पूरे शहरों में। वो क्या करते हैं, यहबितून इलल अर्द, फिर वो आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं और यक़ूमून अला अफ़वाहि सिकक, और गलियों के आगाज़ पे खड़े हो जाते हैं और फिर युनादून बिसौतिन यस्मउ मिन खल्क़िल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्लल जिन्न वल इंस, अल्लाह की तमाम मखलूक फ़रिश्तों की उस निदा को जो अल्लाह अपने इन बंदों के लिए लगा रहे हैं सुनते हैं, मगर जिन और इंस नहीं। और वो कहते हैं या उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखरिजू इला रब्बिन करीम, ये ईद का दिन है, फ़ितर का दिन है, तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, तुम निकलो अपने रब्बे करीम की तरफ। युअतिल जज़ील, जो बहुत अजर देता है, व यगफिरु, और अल्लाह तबारक व तआला अजर भी जज़ील देता है, व यअफ़ू अनिल अज़ीम, और बड़े बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। अब जब वो निकले अपने घरों से इस उम्मीद से कि रब्बे जलील से उसका जलील अजर लें, रब्बे अज़ीम से उसका अज़ीम अजर लें, और उससे बड़े बड़े गुनाहों से मुआफ़ी के वो तलबगार बन के निकलते हैं। फ़इज़ा बरज़ू इला मुसल्लाहुम, तो जब फिर वो ईदगाह को जाते हैं, फ़इज़ा बरज़ू इला मुसल्लाहुम, जब वो नमाज की जगह पर जाते हैं, तो अब अल्लाह ताला देखें फ़रिश्तों को क्या फरमाते हैं। ये है खुशी का दिन, ये है मुसलमानों को इनामात मिलने की रात और उनके लिए ईद वाला दिन। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिल मलाइका मा जज़ाउल अजीरी इज़ा अमिल अमला, कि मज़दूर अगर मज़दूरी कर ले तो फिर उसके लिए क्या बदला है। फ़तक़ूलुल मलाइकतु
الہنا، اے ہمارے معبود، و سیدنا، اے ہمارے آقا، آپ نے جو ہم سے پوچھا ہے کہ تکمیل عمل کے بعد مزدور کا کیا پھر جزا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو پھر تو اسے اس کا اجر پورا عطا فرما۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انی اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم، تم گواہ رہو میرے فرشتوں کہ میں نے انہوں نے جو اس میرے صیام کے مہینے کو، شہر رمضان کو روزے میں گزارا، تو ان کے اس روزے کے بدلے میں اور پھر اس کے بعد قیام میں گزارا۔ اب دیکھیں 3 عمل ہیں جو رمضان میں ہوتے ہیں، صیام دن کا روزہ، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اور کھڑا ہو کے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے اور ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ کیا جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہم رضائی ومغفرتی، یہ میرا بدلہ ہے ان کے لیے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ کی رضا یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ جنتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، دنیا کی کوئی نعمت اس کے مقابلے میں نہیں۔ یہ خوشخبری کا دن اصل میں یوم العید ہے، اسی لیے یہ مسلمانوں کے لیے یوم العید قرار دیا۔ اب ہم نے اپنی عیدیں اور اپنی خوشیاں خود بنا رکھی ہیں۔ یہ ہے اصل عید کہ جس شخص نے اللہ کی وعید سے وہ ڈر کر اور اس پورے مہینے کو اس کے آداب کے ساتھ گزارا، تو اس کے بعد پھر اللہ سے یہ جائزہ، یہ انعام، یہ قدر، یہ اس کو ملی۔ تو یہ فرمایا قد جعلت ثوابہم، کیا کہ قیام و صیام کا سزا میری رضا اور میری مغفرت۔ اور پھر اللہ بندوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے برادران اسلام، ہمیں اس آواز کو سنیں یا نہ سنیں، رسول اللہ صادق المصدوق، اس کی پوری مخلوق میں اصدق القائلین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، وہ فرما رہے ہیں، اور یہ ان کی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، یا عبادی سلونی، اے میرے بندو آج مجھ سے لینے کا دن ہے، مانگ لو، مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اب آپ دیکھیں ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں، ہماری خوشیاں بھی اپنی مرضی سے، غمیاں بھی اپنی مرضی سے۔ یہ اپنی مرضی ترک کر دیں، رحمان کی رضا کو تلاش کریں، یہ ہے اصل وعید کا دن۔ فعزتی وجلالی لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم الا آتيتكم، آج کے اس اجتماع کے دن کہ تم عید کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہو اور تم سب جمع ہو میری رضا کی خاطر، 1 مہینہ تم نے محنت کی، تو یاد رکھو کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنی اس اجتماع گاہ میں، عیدگاہ میں تم جو مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دوں گا، اور جس چیز سے پناہ مانگو، دنیا کے لیے جو مانگو، سب سے پہلے فرمایا لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم، پہلے آخرت کا اللہ نے ذکر فرمایا، اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا اس حدیث میں، تاکہ آج کے دن بھی ہماری نظر آخرت سے دور نہ ہو۔ فرمایا کہ آج کے دن اس اجتماع میں تم اپنی آخرت کے لیے جو مجھ سے مانگے ہوئے الا آتیتکم، میں اس کو تمہیں عطا کروں گا۔ اور آگے دیکھیں بڑی حکمت والی بات جناب رسول اللہ فرما رہے ہیں، آگے فرمایا وَلَا لِدُنْيَاكُمْ، اور اگر تم اپنے سوالات مجھ سے اپنی دنیا کے بارے میں پوچھو، دیکھو کتنی محبت کی بات ہے، فرمایا إِلَّا نَذَرْتُ لَكُمْ، جو تم دنیا کی چیزیں مانگو، اے اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ دے دے، تو اس میں دیکھو رحمان کی رحمت، میں خود اس میں غور کروں گا کہ تمہاری مصلحت کس چیز میں ہے، اس لیے مومن کی کوئی دوا رائے گا نہیں جاتی،
اس یقین سے بندوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ مانگنے کا دن ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے لینے کا اور بندوں کی طرف سے مانگنے کا۔ یہ ہے عید الفطر کا تصور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ فرمایا کہ جب تم کوئی امر دنیا کا مانگو گے مجھ سے، یا کوئی مطالبہ تمہارا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ نظرت لکم، تو میں اس میں غور کروں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَا تَسْأَلُونَ لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ أَثَرَاتِكُمْ، میں تمہاری لغزشوں پہ پردے ڈالوں گا۔ یہ ہے رب رحیم اور رب کریم۔ جب تک تم نے ما راقبتمونی، مجھے میری استحضار رکھا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وعزتی وجلالی لا اخذیکم، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا۔ یہ ہے اصل عید۔ ولا افضحکم بین اصحاب الخدود، اور اہل جہنم کے سامنے میں تمہیں رسوا نہیں کروں۔ یہ ہے جائزہ اس امت کے لیے روزے کے بعد آخری رمضان کی رات کو، اور جب عید الفطر دوسرا دن طلوع ہو گیا، یہ اس دن کا اعلان ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ کی خبر ہے۔ انصرفوا مغفور لکم، اب تم اس اپنے اجتماع سے جاؤ بخشے بخشائے۔ قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا۔ یہ ہے رمضان کا اصل تصور، کہ اللہ کی رضا کا یہ مہینہ ہے۔ اور وَرَضِيتُ عَنْكُمْ، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ ہے اصل فرح اور عید کی خوشی۔ پھر آگے فرمایا فَتَفْرَحُ الْمَلَائِكَةُ، پھر فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ وَتَسْتَبْشِرُ بِمَا يُعْطِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فرشتے بھی بہت مسرور نظر آتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدیہ کا بے بہا انعام کیا، اکرام کیا، اور بہت بڑا جائزہ اور انعام انہیں عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بما يعطي الله هذه الامة اذا افطروا من شہر رمضان، کہ اللہ نے کتنا ہی اکرام کیا اس خیر امت کا، امت محمدیہ کا، کب؟ اذا افطروا من رمضان، جب انہوں نے اپنے شہر مبارک شہر رمضان سے افطار کیا۔ تو اب میرے محترمین و مکرمین برادران اسلام، ہمیں ان خوشخبریوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس پورے مہینے میں جو ہم نے ایمان، یقین، اللہ کی ذات کا شکر، حمد، ثنا اور اپنا توبہ و استغفار یہ جو حاصل کیا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا ہمیں، کہ آخرت کے بارے میں جو مانگو میں تمہیں دوں گا، اور دنیا کے بارے میں میں خود غور کروں گا کہ تمہیں یہ چیز دینی ہے یا اس سے بہتر۔ جیسے حدیث میں ہے کہ مومن بندہ دعا کرتا ہے، یا تو وہی اللہ دے دیتے ہیں اگر اس کے لیے بہتری ہے، ورنہ اس سے بہتر کرتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی شکل ہے کہ اللہ آخرت کے لیے اس کی دعا کو جمع فرما لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے آخر میں پھر یہ بھی ہے کہ جب بندے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو اللہ نے ان کی دعاؤں کو اپنے پاس جمع رکھا، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا بھی دنیا میں نہ قبول ہوتی، سب اللہ کے خزانوں سے آج ہمیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایمانی حقائق کو اور ان معارف نبویہ کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں رمضان کے بعد بھی آئندہ رمضان تک یہ چیزیں خوب یاد رہیں۔ اللہ پاک افتح علینا فتوح العارفین، اے اللہ تو ہم سبھی پہ وہ کھول دے علوم و معارف جو تو اپنے عارفین پہ کھول دیتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے پروردگار، اس رمضان کو اس امت کے لیے خیر و برکت والا رمضان بنا، اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ اس امت کو عزت و رفعت سے سرفراز فرما۔ یا اللہ اپنی پوری بشریت کو آج کی اس وبائے کرونا سے بھی محفوظ فرما، اور اس ماہ مبارک کو ہمیشہ ہمیشہ
اعوامن عدیدتن و مدتن مدیدتن ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔